بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل اسکالر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، مگر نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کو ان کی آمد سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک جناب ڈاکٹر آصف جلالی صاحب ہیں، اشرف آصف جلالی صاحب۔ اچھا، یہ صاحب جو ہیں، یہ ان کا مطالبہ ہے کہ جی ان کا میرے ساتھ مناظرہ کیا جائے، میرے ساتھ ان کا مناظرہ ہو۔ کس بات پہ ہو بھائی؟ آپ ہندو ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ یہودی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا جو موضوع ہے، ان کی جو فیلڈ ہے، وہ تقابل ادیان ہے۔ وہ مذاہب باطلہ کے خلاف کام کرتے ہیں، عیسائیت کے خلاف، یہودیت کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف۔ جو غیر مذہب ہیں ان کے اوپر ان کی ریسرچ ہے، ان کے اوپر ان کی تحقیق ہے۔ ان کے ساتھ کس بات کا مناظرہ کیا جائے؟ یہ جناب خود مناظرے سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ان کا تو انہوں نے مناظرہ کرنا ہے نا، تو مناظر اسلام مولانا حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی، ان سے یہ فرار ہے۔ وہ ان کے پیچھے لٹھ لے کے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ بریلوی عالم دین اشرف آصف جلالی صاحب کی ایک تحریر جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، جس میں انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاکستان آنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے اور ان سے مناظرہ کرنے کا چیلنج بھی دیا ہے۔ سامعین محترم، اشرف آصف جلالی صاحب ایک سیاسی اور مذہبی ناکام شخصیت ہے اور اپنی عوام کے نزدیک ہی متروک ہیں۔ ان پر ہمارے ماضی قریب میں بڑے سارے جو چیلنجز ہیں ان کا ادھار باقی ہے۔ حسب سابق انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے، چیلنج کھیلتے ہیں اور پھر مناظرہ کیے بغیر فاتح بن کر اپنی فتح کا نکارہ بجا دیتے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر تو یہ تحریر آپ کی طرف سے ہے تو میں جماعت اہل حدیث کا ادنا خادم حافظ محمد عمر صدیق آپ کی خدمت میں مناظرہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ ہم جو آپ کے سابقہ فرار ہیں ان پر بھی آپ کو تان نہیں کریں گے، آ جائیں۔ آپ کس موضوع پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو ان کو دیکھ کے یہ گلی بدل جاتے ہیں، محلہ چھوڑ دیتے ہیں، شہر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ان کا مناظرہ کروا دیں۔ اچھا، یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ مناظرے کے اتنے متمنی ہیں، ان کا مناظرہ ایک ہو چکا ہے، اور وہ مناظرہ ہوا شیخ الحدیث حافظ محمد امین محمدی حافظہ اللہ تعالی ان کے ساتھ، اور یہ صاحب اپنی کتابیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو ان صاحب کی میں آپ کو بات سناؤں کہ میرے گاؤں میں منگو کی ورکہ میں یہ صاحب نئے ابھی پڑھ کے آئے تھے، نئے ڈاکٹر بن کے آئے تھے۔ تو میں ان دنوں کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، تو یہ جناب وہاں آئے منگو کی ورکہ میں، اور انہوں نے بڑا اہتمام کیا۔ یہ جناب کوئی کالا شاہ کاکو میں این ٹی ایم کو ٹی وی ہوتا تھا، ان کا کوئی انہوں نے جناب کو پیسے خرچ کر کے ان کو یہ لے کے آئے، کوئی سسٹم ان کا لے کے آئے۔ تو وہ سسٹم انہوں نے لگایا، پورا گاؤں بلکہ آس پاس کے گاؤں جو تھے وہ ٹی وی کے اوپر وہ لائیو جو ہے وہ تقریر سن رہے۔ ان جناب نے ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اللہ نے ان کو غیب کے خزانے عطا کر دیے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو اس حدیث کو غلط ثابت کرے گا، میں اپنی گاڑی کی چابی اس کو دے دوں گا۔
خیر ان کی تقریر کے بعد میں اٹھا، میں کھڑا ہوا، میں نے سوال کیا، میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ یہ غیب کے خزانوں کی جو نا وہ چابیاں نہیں ہیں، غیب کی کنجیاں نہیں ہیں، تو یہ آپ نے جناب غلط بیانی فرمائی ہے، آپ یہ ذرا حدیث جو ہے نا یہ صحیح بخاری کھول کے حدیث سے آپ پڑھ کے سنا دیں کہ غیب کے خزانوں. بس پھر جو ان کا حشر ہوا اور یہ صاحب وہاں سے فرار ہوئے تو انہیں مناظرہ آیا ہوا ہے بڑے زور کا، تو یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جناب حافظ عمر صدیق حافظ اللہ تعالی وہ آپ کے یہ چیلنج سے پہلے بھی آپ ان کے چیلنج سے فرار ہیں اور پھر انہوں نے آپ کو چیلنج دیا ہے، تو آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مناظرہ کریں، آپ کا شوق پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. کہ یہ پینٹ کوٹ پہنتا ہے، تو دیکھیں پینٹ کوٹ پہنتا ہے، وہ ایک انٹرنیشنل اسکالر ہے، اور پینٹ کوٹ پہننے میں کیا حرج ہے ذرا ہمیں یہ بھی ذرا بتا دیں. اسلام میں لباس جو ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، سطر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، تو اس میں کیا قباحت ہے اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی. اچھا پھر جناب کیا مسئلہ ہے ان کو؟ کہتے ہیں جی وہ عالم نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے. عالم دین کون ہوتا ہے بھائی؟ کہتے ہیں جی کسی مدرسے سے پڑھا ہو، کسی نے جناب اس نے وہ حدیث پڑھی ہو، قرآن پڑھا ہو، اس کو عربی زبان نہیں آتی ہے، بھئی ان کی یہ فیلڈ نہیں ہے. ان کا موضوع تقابل ادیان ہے اور اپنے موضوع میں وہ ماہر ہیں. کوئی عیسائی اعتراض کرے، کوئی ہندو اعتراض کرے، کوئی یہودی اعتراض کرے، دنیا کے کسی مذہب کا کوئی شخص اعتراض کرے قرآن کریم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کو جواب دیا. ہر ایک کو جواب دیتے ہیں اور ایسا جواب دیتے ہیں تحقیقی بھی اور الزامی بھی کہ اگلے کا منہ بند ہو جاتا ہے. اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں، اپنے فن کے وہ ماہر ہیں. اچھا ایک اور ہے جناب الیاس گمن صاحب اور عبد الواحد قریشی صاحب. اچھا جی ان کا اعتراض کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے جی تنقید کی ہے. کیا تنقید کی ہے؟ کہ جی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی بھی بات ہوگی نا تو ہم نہیں مانیں گے اگر ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی. ذاکر نائک کو سننا کیسا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا گناہ ہے، جرم ہے، ذاکر نائک کو بالکل نہیں سننا چاہیے. میں نے کہا ذاکر نائک بڑا ہے یا حضرت عمر بن خطاب بڑے ہیں رضی اللہ عنہ؟ کیا حضرت عمر بن خطاب بڑے ہیں؟ اچھا میں نے کہا جب ذاکر نائک عمر پہ تنقید کرتا ہے تو کیوں نہیں کہتا بڑا تنگ دل ہے صحابہ رسول پہ تنقید کرتا ہے؟ کہتے جی علمی بات ہے، دلائل ہے. میں نے کہا وہ علمی بات پہ عمر سے تو اختلاف کر سکتا ہے، میں علمی بات پر ذاکر نائک سے اختلاف نہیں کر سکتا. آخر جی ذاکر نائک سے خدا دین کا کام بھی تو لے رہا ہے نا. تو میں نے کہا عمر سے تو خدا نے دین کا کام نہیں لیا نا. کہتا جی بہت لیا ہے. تو میں نے کہا ان کے خلاف ذاکر نائک کیوں بولتا ہے؟ ذاکر نائک کہتے ہیں ہم حضرت عمر کا فتویٰ دیکھیں گے، اگر حدیث کے مطابق ہے تو لیں گے، نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے. میں کہتا ہوں ذاکر نائک کی بات لیں گے، قرآن حدیث کے مطابق لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے. تو میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے. تو اس میں غلط کیا ہے بھائی؟ اس میں تنقید کیا ہے ذرا ہمیں بھی بتا دو. اصل میں اس میں تمہیں تکلیف یہ ہے، اصل میں تکلیف یہ ہے کہ یہ تمہارے جو ہے نا جی تمہارا تقلید تمہاری یہ اس کے خلاف ہے یہ بات. اصل میں تمہارے مذہب کے خلاف ہے یہ بات، ورنہ تو یہ بات بالکل صحیح ہے. کہتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ راشد ہے اور خلفائے راشدین کی اطاعت جو ہے وہ فرض ہے. کیونکہ وہ مسئلے بالکل غلط بتاتے ہیں، فتوے ان کے غلط ہیں، بعض جگہ تو بالکل نامناسب اور گستاخی کے درجے تک باتیں موجود ہیں. نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ایک بار انہوں نے ذکر کیا اور کہا حضرت عمر کے فتوے کو ہم چیک کریں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تو لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے.
ہم نے کہا حضرت عمر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین میں داخل ہیں. ذاکر نائک کی حیثیت کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کو چیک کرے. تو ان کی بات کو قرآن و حدیث سے کیوں پرکھیں گے؟ حد ہوتی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی غیر مشروط. اللہ کے نبی کی بات آ گئی وہ ماننی پڑے گی، ہر حال میں ماننی پڑے گی. اب اول الامر کی بات آئے گی، ان کی بات مشروط ہے. اگر ان کی بات قرآن کریم کے مطابق ہوگی، اللہ کے رسول کے مطابق ہوگی تو ان کی بات مانی جائے گی. اگر قرآن کے مخالف ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف ہوگی تو ان کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ تو قرآن کریم بیان کر رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلہ میں تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 7257. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر بھیجا ہے اور ان کو حکم دیا ہے کہ تمہارا امیر ہے، امیر کی اطاعت ظاہر ہے، فرض ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ جنگل میں گیا، انہوں نے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کی گئی، کہا آگ لگا دو. انہوں نے آگ لگا دی، کہا اس آگ میں چھلانگ لگا دو. انہوں نے کہا نہیں بھائی، کچھ تیار ہو گئے کہ امیر ہے، اس کی اطاعت فرض ہے، ہمیں بات ماننی چاہیے. اور کچھ نے کہا نہیں، ہم آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم آگ میں چھلانگے لگائیں. نہیں، معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں چھلانگ لگاتے تو قیامت تک اس آگ میں ہی رہتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت فی معصیۃ. یہ بات، یہ مسئلہ، یہ تو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے بھائی. اچھا کہتے ہیں، اب ان کی بات سنیں، کہتے ہیں جی بات یہ ہے کہ ہم بھی جو اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی ہم مانیں گے. میں کہتا ہوں ذاکر نائک کی بات لیں گے، قرآن حدیث کے مطابق لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے. تو میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ جو تم یہ نہیں کہتے، تم جھوٹ بولتے ہو. ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند. میرے جملے ہمیشہ لکھا کرو، اہل سنت والجماعت ہمارا مسلک، احناف ہمارا مذہب، دیوبند ہمارا منہج. ہم مسلک کا بھی دفاع کریں گے، مذہب کا بھی دفاع کریں گے اور منہج کا بھی دفاع کریں گے. ہم نہ مسلک چھوڑ سکتے ہیں، نہ منہج چھوڑ سکتے ہیں، نہ مذہب چھوڑ سکتے ہیں. یہ پٹیاں ان کو نہ پڑھاؤ. رسول کرخی میں ہے ان کل آیت تخالف اصحابنا فانها تحمل علی النسخ. کہ دیکھو حنفی عجیب ہے، کہتے ہیں اگر کوئی آیت یا کوئی حدیث ہمارے امام کے مسئلہ کے خلاف آ جائے تو آیت منسوخ ہوگی، مسئلہ ٹھیک ہوگا. آیت کو نہیں ماننا، مسئلے کو ماننا ہے. حدیث کو نہیں ماننا بلکہ امام کے مسئلے کو ماننا ہے. اصل میں تمہیں تکلیف یہ ہے کہ وہ تمہاری فقہ کی بات نہیں کرتا، وہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، خالص قرآن کی اور حدیث کی. اس سے وہ تمہارے بزرگوں کے، جو تم نے اپنے بزرگوں کی روایتیں بنائی ہوئی ہیں، جو اپنے بزرگوں کے مذاہب تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ تکلیف ہے اصل میں تمہیں. تو اس وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اسی وجہ سے تم ان کی مخالفت کر رہے ہو. اور کوئی وجہ ہے؟ اچھا ایک اور اعتراض ہے جناب ان کا، یہ کوئی اور صاحب ہے، ان کا اعتراض ہے. ان کا اعتراض کیا ہے بھائی؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے جی؟ کہتے ہو جی انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوجنا حرام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بھی حرام ہے. کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابالوں کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے. تو تم کیا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہو؟
کیا تم لوگ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو؟ اس میں کیا غلط کہہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں؟ تو اچھا سوال کسی نے یہ کیا ہے کہ مسلمان قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، ان قبروں والوں کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، ان بابوں کے پاس جاتے ہیں، تمہیں ان بابوں کی، اپنے بابوں کی فکر لگی ہوئی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اور تم جناب تمہاری بات آئے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس کا بھی تم دفاع کرو، اور لا الہ الا اللہ تھانوی رسول اللہ، اس کا بھی تم دفاع کرو، اشرف علی رسول اللہ، اس کا بھی تم دفاع کرو، اور تمہارا کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان پڑھ تھے نعوذ باللہ، اور صحابہ کرام جو ہے وہ قرآن کریم کی املا غلط کر دیتے تھے، املا قرآن کریم کی املا غلط کر دیتے، غلط، تو اللہ کے نبی چونکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے تو اللہ کے نبی ان کی غلطی درست نہ کر سکے، تو وہ قرآن ایسا ہی غلط لکھا ہوا ہے، تو قرآن میں جو ہے وہ گرامر کی غلطیاں موجود ہیں، تم ان کا دفاع کرو، شرم نہیں آتی؟ نام لیتے ہو تم ختم نبوت کا، فکر تمہیں اپنے بزرگوں کی پڑی ہوئی ہے، اصل میں فکر تمہیں یہ پڑی ہوئی ہے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہو، ذات کو اعلیٰ مانتے ہو، بات کو کیوں اعلیٰ نہیں مانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے ائمہ کے اقوال کو تولتے ہو؟ اور یہ گھمن صاحب ان کا تو وہ کلپ وائرل ہوا، کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہوئی ہے تو غیر مقلدین کے لیے مسئلہ ہے، ہمارے لیے کون سا مسئلہ، ہم نے کون سا حدیث ماننی ہے، ہم نے تو اپنے امام کی تقلید کرنی ہے۔ اصل مسئلہ تم لوگوں کو یہ بنا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، اس وجہ سے انکار کر دو نا، قرآن کا انکار کر دو، منکر حدیث بن جاؤ، تو پھر یہ بات کرو۔ یا تو کہیے کہ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افای ماتا، کہو نا، کرو انکار، کرو نا انکار۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وفات ہوئی تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، کرو انکار اس بات کا، کیسے کرتے ہو؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1241 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، کیا فرمایا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ قد ماتا ماتا ماتا، کرو نا انکار، منکر حدیث بن جاؤ، تو پھر کوئی بات کرو، پھر تو کوئی بات بنتی بھی ہے، قرآن کو بھی مانو، حدیث کو بھی مانو، مگر مرضی اپنی کرو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فمن کان یعبد محمدا قد مات، اور یہ گھمن صاحب کو اتنی تکلیف ہے کہ یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے، اور بھائی اتنے تم کیوں پریشان ہو؟ یہ تو تم جو ہے نا اپنے وہ تمہارے جو مماتی ہیں حنفی دیوبندی مماتی، ان سے بات کر لو، وہ مولانا عطا اللہ بندیالوی جن کا نام لینے سے یہ جو ہے نا گھمن کا پیشاب نکل جاتا ہے، یہ ان سے مسئلے طے کر دو بھائی، ان مسائل میں تم نے ذاکر نائک صاحب سے مناظرے کرنے ہیں، وہ ان مسائل پہ مناظرے کرتے ہیں، یہ تمہارے گھر کے مسائل ہیں، یہ پہلے تم حیاتی اور مماتی تو آپس میں طے کر لو، یہ تم خود آپس میں جو ہے نا یہ پہلے طے کر لو، تو پھر اچھا ایک اور صاحب ہے، ان کو بڑی تکلیف ہے، انہوں نے کہا کیا جی یہ جی یزید کے بارے میں جی اس نے کہا ہے اس کو مسلمان کہتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پہ جا کر وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگ
यानी कि वो मार्का करबला के बारे में एक लफ्ज कहते हुए कहते हैं दैट इज ए पॉलिटिकल फाइट, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या ये कबायली जंग है? नौज़ु बिल्लाह, ये दो शहजादों की जंग है? दो खोल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और बोल जी बड़ी दलीलें देता है, वो दलीलें संभाल के रखे। तो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं, तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हद हो गई है भाई। तो यजीद मुसलमान नहीं है, क्या है वो? अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो बेटा है। उम्मुल मोमिनीन उसकी फूफी है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा के मशवरे से उनको खलीफा मुंतखब करते हैं। काफिर को बना दिया था, फिर कसूर तो हजरत अमीर मुआविया का हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती? पढ़ते तुम नहीं हो, मुतालिया तुम्हारा कोई नहीं है, तो कभी अपनी ही कोई किताब पढ़ लिया करो, कभी अपनी किसी किताब का मुतालिया कर लिया करो। ये शरह मिशकात है। मुफ्ती अहमद यार नईमी गुजराती, ये देखो ना जरा उठा के, ये इसमें क्या लिखा हुआ है। नूरी कुतुब खाना लाहौर की हदीसे कस्तंतुनिया का मिसदाक बना के उसको जन्नती बनाया गया। तुम्हारी किताब है ये। और ये देखो, ये तुम्हारी, ये भी तुम्हारी किताब, दूसरी ये तुम्हारी किताब। अच्छा, मसला ये है कि ठीक है, यजीद का इख्तलाफ करने वालों ने ये इख्तलाफ किया है कि वो जी इस पेशीन गोई का मिसदाक नहीं, मगर कोई मां का लाल उठे ना, इनकार करे इस बात का कि उसने कस्तंतुनिया का जहाद नहीं किया और उसकी इमारत में सैयदना हुसनैन करीमैन उन्होंने जहाद नहीं किया। कोई करे इनकार कि उसके पीछे जनाजा नहीं पड़ा हजरत अबू अय्यूब अंसारी का, करो इनकार इस बात का। छोड़ो इस बहस को कि वो इस हदीस का मिसदाक है या नहीं है। अच्छा, इस मसले पे तुम जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मुनाज़ा करना चाहते हो, ये अपनी किताबें पढ़ लिया करो। मुसीबत ये तुम पढ़ते नहीं हो। अब वो दौर नहीं रहा, अब ये हदीस की किताबें, हदीस अब सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के पास हदीस है, मौजूद है, तारीख मौजूद है, लोग मुतालिया करते हैं, लोग पढ़ते हैं। अब ये तुम्हारे जो है ना, ये बातें नहीं चलने वाली हैं। इस मसले में मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब जो है ना, आप उनसे मुनाजरा कर ले। इमाम आली मकाम ने बयात की थी, कहानियां बनाई, इमाम ने इस वास्ते बयात का इनकार किया। यजीद दानी सी, यजीद शराबी सी, यजीद फलाना सी, सब कहानियां बनाई। कसम उजात भी करके आना, अगर यजीद एडे जुर्मदार होंदा, ये ऐबी होंदा, ते हजरत मुआविया तो मुमकिन ही नहीं सी ओनू खलीफा बना दे। खबरदार को कुत्ता होवेगा जेड़ा साहबी दे भौके, जेड़ा आखे उन्हें ख्वाहिश की वजह नाल, अपने पुत्र दे शफकत ते मोहब्बत की वजह नाल शरीयत रसूल दी नहीं वेखी। हक कंजरा, इनू शर्म नहीं आउंदी। ये मुमकिन नहीं। जिस बंदे नू नबी दी शरीयत दी तमीज आ जांदी है, कदी नबी दी शरीयत दे उत्ते कदी औलाद ते रिश्तेदार नू अगे आउण देंदा नहीं। मैं उन्हां दे दर दे कुत्तियां वर्गा भी नहीं, मैं नहीं शरीयत दे अगे किसी नू होण देंदा। ये किवें मुमकिन है? मेरे मुहम्मद दा
इस मसले पर। हद हो गई है भाई। अब वो काफर बना दिए, एक झूठे किस्से, झूठी कहानियां कि वो जी काफर था, वो जानी था, वो शराबी था, वो जनाब उसने मस्जिद नबी में घोड़े बांधे, ये सारी झूठी वजी जिनकी कोई हकीकत ही नहीं है। तो वो इन मसाइल पे अव्वल तो गुफ्तगू करते नहीं है। इतना बड़ा मजमा होता है, कोई ना कोई उसके कोई ऐसा सवाल कर दे अगर, तो कोई हक बात बयान करना भी जुर्म बन जाता है। तो जिन्हें तकलीफ हो रही है ना, असल में बात ये तकलीफ होनी चाहिए हिंदुओं को, तकलीफ होनी चाहिए ईसाइयों को, तकलीफ होनी चाहिए इंडिया वालों को, तकलीफ होनी चाहिए यहूदियों को। भाई तुम्हें किस बात की तकलीफ है? इन्हें तकलीफ ये है कि जी हाँ ठीक है जी, उसने 15 लाख लोगों को मुसलमान किया है, तो अपने जैसा ही मुसलमान किया है। वाह क्या कहने, तुम्हारे जैसा मुसलमान करे जो कब्रों के पुजारी हैं, तुम्हारे जैसा मुसलमान करे जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखा सहाबा ने गलत लिखा, ना अल्लाह के नबी को पता चला, ना जिब्राइल अमीन को पता चला, ना अल्लाह को पता चला, ना उज़ बिल्लाह। तुम्हारे जैसा मुसलमान बनाए, बेशर्मो शर्म नहीं आती है? तुम्हारे जैसा मुसलमान बनाए कि अपने नाम के कलमे पढ़वाओ लोगों से। करो ना इस बात का दिफा, करते नहीं हो। वहां जी जिक्र ना करो जी, वहां नाम ना लो जी। अब ये बातें नहीं चलने वाली। अब कुरानों की बात होगी, हदीस की बात होगी। अब तुम्हारे बुजुर्गों की रवायतों से हदीस को नहीं झुठलाया जाएगा, तुम्हारे बुजुर्गों की रवायतों से कुरान को नहीं झुठलाने देगी। दीन या अल्लाह का कुरान है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल तकरीर है। ये तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई हुई रवायतें, इसकी तुम्हें तकलीफ है। असल ये है मसला। असल में तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे बुजुर्गों की बातें करे, तुम ये इनसे कोई सवाल कर ले। मैं दावे से कहता हूं कि कोई ईसाई इनसे सवाल कर ले, इनके पास कोई सवाल हुए हैं, इनसे सवाल हुए हैं कि जनाब हमें जवाब देना जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दे जिंदा किया करते थे, तो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इनके पास कोई जवाब, इनके पास जवाब पता क्या है? मार दो जी इनको, कत्ल कर दो इनको, तौहीन कर दी है। ये है तुम्हारा जवाब। यहाँ लंबी छोड़ना तुम्हारा जवाब है। जो हमारे फलाने बुजुर्ग ने कहा था जी, तुम्हारे ईसा ने मुर्दा जिंदे किए थे, मैं खुद मुर्दा जिंदा कर देता हूं। कोई तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तो वो बंदा जो सबको जवाब दे रहा है,